یہ دیکھیں جی، محمد موسیٰ کو جا رہا ہے بڑے مزے سے۔ یہ دیکھیں موسم بڑا پیارا ہو رہا ہے اور محمد موسیٰ نا بھاگی جا رہا ہے آگے آگے۔ اس کو میں کہہ بھی رہی ہوں میرے ساتھ چلو، لیکن نا اس لڑکے کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ دیکھیں دوڑا دوڑا جا رہا ہے۔ آج ہم جا رہے ہیں اتوار بازار۔ یہ ہمارا اتوار بازار ہے۔ السلام علیکم، ویلکم یو ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو، ایک نئی ولاگ اور ایک نئے انداز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ولاگ ہے سنڈے بازار کا۔ آج ہمارا جو سنڈے بازار قریبی گھر کے لگتا ہے، میں نے کہا چلو آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ تو اتوار بازار آج میں گئی تھی، ایک دو چیزیں لینی تھی، تو اس کی وجہ سے پھر میں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ آج موسم بڑا خوشگوار سہانا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے گرمی میں بھی اضافہ کم ہوا ہے۔ گرمی کی شدت کم ہوئی ہے کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی پچھلے دنوں میں، لیکن ہفتہ 10 دن ہو گئے اللہ تعالیٰ نا 4-5 بجے کے قریب موسم ایسا اچھا کر دیتا ہے نا جس کی انتہا نہیں ہے۔ یہ ہم آئے ہوئے ہیں اتوار بازار۔ میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کرتی ہوں، ساتھ بناتی ہوں۔ یہ ہمارا اتوار بازار ہے جو بہت بڑا لگتا ہے۔ یہاں پہ آپ ہر چیز لے سکتی ہیں، ہر چیز اویلیبل ہے۔ ہمارے گھر سے 10 منٹ کے سفر پہ پیدل ہی ہم جا سکتے ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں۔ تو ہم تو یہاں سے اکثر نہ شاپنگ چھوٹی موٹی اور چیزیں لے لیتے ہیں۔ میں نے کہا چلو آج میں نا ویڈیو بناتی ہوں اتوار بازار کی، ساتھ آپ کو بھی دکھاتی ہوں۔ یہاں پہ پھر محمد موسیٰ بھی تھا ساتھ، بچے سارے ہی تھے تقریباً، کیوں انہوں نے بھی ایک دو چیزیں لینی تھی، کہہ رہی تھی ماما ہم نے اپنی پسند سے لینی ہے۔ تو میں نے کہا چلو پھر چلتے ہیں اتوار بازار۔ یہاں پہ یہ اس کے پاپا یہاں پہ ہیں، سٹال لگاتے ہیں نا اتوار بازار۔ یہ کوکر صحیح کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتوار کو یہاں پہ ہوتے ہیں، ویسے دوسرے کام پہ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو سنڈے کو بھی یہ فری نہیں ہوتے۔ یہ ان کے بھائی کا سٹال ہے، ساتھ ان کا بھی سٹال ہے کراکری کا۔ تو یہ یہاں پہ جی کوکر صحیح کر رہے ہیں۔ کوکر صحیح کرنا بھی آ گیا۔ میں نے کہا اب ہم آ گئے، ہمیں شاپنگ کرواؤ۔ برف ہم لے آتے گھر سے کیونکہ نا گرمی ہوتی ہے، کہتے برف لے آیا کرو، اگر آنا ہو تو گرم پانی ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ پھر میں نے کہا چلو ہم چھوٹی موٹی شاپنگ بھی ساتھ کر لیتے ہیں۔ موسیٰ کو میں نے یہاں چھوڑنا تھا، میں نے کہا آپ بیٹھو پاپا کے پاس۔ رابعہ کو بھی میں نے کہا ہے، یہاں پہ رابعہ اور موسیٰ جا رہے ہیں پاپا کے پاس، اور میں نے کہا ہم لے آتے ہیں چیزیں۔ مانور کی نا جوتی لینی تھی، وہ چینج کروانی تھی نا۔ پچھلے سنڈے میں گئی تھی تو میں نے بنایا تھا پچھلے سنڈے کا بھی نا ولاگ، وہ دراصل میرے سے ڈیلیٹ ہو گیا تھا غلطی سے، کچھ موبائل کا مسئلہ تھا، میموری اسٹوریج، تو وہ غلطی سے کہیں ڈیلیٹ ہو گیا، پھر اس کی وجہ سے نا وہ اپلوڈ نہیں میں کر پائی۔ تو میں نے کہا چلو آج میں بناتی ہوں، ساتھ آپ کو یہ دکھاتی ہوں ہمارا اتوار بازار۔ رش اتنا نہیں تھا، کیوں شام میں ہوتا ہے رش، اب 3-4 بجے کا ٹائم ہے، تو لیکن یہ موسم اچھا ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ ہوا چل رہی تھی، بادل آ رہے تھے نا۔ یہاں پہ پھر مانو کی جوتی میں نے چینج کرنی تھی، ان سے ہی لے کے گئی تھی میں نا پچھلے سنڈے۔ تو یہ پھر جوتی میں نے لینی تھی، میں نے کہا چلو مانو کو جوتی بھی دلوا دیتی ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی میں نے جی اپنی پسند سے لینی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل بچے نا اپنی پسند پہ ہی زیادہ ایگری ہوتے ہیں، ماں باپ کی پسند پہ تو نہیں اتنے ہوتے۔ تو میں نے کہا چلو آپ نے پہننی ہے پھر چلتے۔ میں تو ویسے ان کو کہہ رہی تھی رہنے دو، پیدل جانا تھک جو، کہہ رہی تھی نہیں ہم نے جانا ہے۔ یہ پھر رابعہ کی بھی لی تھی جوتی نا میں نے، تو پھر اس کی یہ ہے کہ تھوڑی بڑی آگے تھی، اس کو پسند بھی نہیں تھی، بھی اتنی خاص بھی نہیں تھی اس کے پاس، بھائی کے پاس جوتی ہے۔ میں نے کہا چلو ایکسچینج کرنی پھر اچھا نہیں لگتا اگر کہیں اور سے لیں ہم، یہیں سے میں نے کہا لے لیتے ہیں۔ پھر اس کو میں نے کہا دیکھ لو کون سی اس کو پسند نہیں آ رہی تھی جوتی،
جو مجھے پسند آ رہی تھی وہ اس کو نہیں آ رہی تھی پسند. تو یہاں پہ یہ ہے کہ بھائی دکھا رہے تھے، کہتے دیکھ لو یہی ورائٹی میرے پاس پڑی ہے، نیو آئی ہے. لیزے میں زیادہ جوتی ورائٹی تھی. میں دراصل دوسری وہ جو چائنا چپل ہوتی نا سافٹ سی ہلکی سی، وہ میں کہہ رہی تھی چلو مل جاتی نا جوتی. تو یہاں پہ اس کو ایک یہ پسند آ رہی تھی جوتی. میں نے کہا چلو پھر یہ پہن کے دیکھ لو، اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو پھر لے لو، آپ نے پہننی ہے جوتی. یہاں پہ نا جوتی میں نے دیکھ رہی ہے. پھر یہ پھر کیا کہتے ہیں جوتیوں میں نا یہاں پہ ایک ہی مشکل سے صحیح ملی ہے تھوڑی سی نا. ابھی دکھاتی ہوں، پہن یہ چیک کر رہی ہے جوتی نا. میں نے کہا پھر وہ والی لے لیتے ہیں جوتی، یہ والی جو اس کے ہینڈ میں یہ والی پھر اس کو پسند آئی تھی. پھر ہم واپس آ گئے تھے پاپا کے پاس. اس کے پیاس لگ رہی تھی، میں نے کہا پانی پلا دیں، ہمیں بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے. پیدل جو چل کے گئے تھے نا اس کی وجہ سے نا. ویسے آج میں نا ایک نیوز میں نے دیکھی ہے، بہت میرا دل افسردہ ہے اس نیوز کو دیکھ کے کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے. لوگ اس حد تک گر جاتے ہیں، مجھے نہیں یقین کہ ایسے بھی ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نا ہدایت دے لوگوں کو. آج میں ایک نیوز دیکھ رہی تھی، اس میں نا ایک بچہ 13 ماہ کا، تو یہ پتہ نہیں کون سے ملک کا واقعہ ہے، آؤٹ آف کنٹری کا ہی ہے. تو 2 لوگ مل کے نا بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں، گود لیتے ہیں بچہ، جو یتیم خانے سے لیتے ہیں نا بچہ وہ. تو وہ اس کو نا 13 ماہ کا وہ بچہ تھا، اس کو جنسی زیادتی اس سے کی گئی. 13 ماہ کا بچہ اور جنسی زیادتی 40 دفعہ. اور اس بچے کی حالت اتنی غیر تھی نا، یقین مانے رونگٹے میں. اب آپ سے وائس اوور میں بتا رہی ہوں نا تو مجھے اس کی کیفیت تو ظاہر بات ہے اسی کو پتہ ہے، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ اس کی اس ٹائم کیا حالت ہوگی. ایک بڑا میچور انسان ہو تو اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی جائے تو وہ مطلب کہ کیسے انسان تڑپتا ہے. اور وہ 13 ماہ کا بچہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے 40 دفعہ، ایک دفعہ بھی نہیں، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو وہ اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس کو لے کے گیا ہاسپٹل. اس کو انہوں نے کہا جی ہم نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، یہ پانی میں گر گیا تھا، یہ اس لیے اس کے نا اندر پانی وہ گندا جو بھی تھا، اس طرح بہانے لگائے. لیکن پکڑے تو گئے ہیں، لیکن کس حد تک انسانیت گر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے، ہدایت دے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ اپنے رحم کرم پہ رکھے، سب کے بچوں کو حفظ و امان میں رکھے. آج کل تو کسی کا بچہ اڈاپٹ نہیں کر سکتے، اگر دو تو صحیح اس کی ویریفیکیشن کرو، کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں. کیوں کوئی پتہ نہیں اندر بھیڑیے چھپے ہوئے ہیں انسان کی صورت میں، جو اوپر سے تو انسان لگتے ہیں، اندر سے وہ جانور نما ہوتے ہیں. کہ اتنی ان لوگوں کو حبس تھی تو ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے. اب تو ہر چیز ہو رہی ہے دنیا میں، تو بقایا یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. بقایا